نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، اس وقت غزہ کے جو حالات چل رہے ہیں، بلکہ 2 سالوں سے غزہ اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں اور جن حالات کا سامنا فلسطینی عوام کر رہی ہے، انتہائی خراج تحسین کے مستحق ہیں فلسطینی عوام، جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو استقامت کا پہاڑ بن گئے ہیں اور اپنی جانوں، مالوں، اولادوں کو، بلکہ پوری ایک نسل کو بیت مقدس اور فلسطین کے دفاع کے لیے انہوں نے شہید کروا دیا، لیکن انہوں نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے ان صہیونیوں کے سامنے، کفار کے سامنے، اسرائیلیوں کے سامنے سرنڈر ہونے کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے جذبہ ایمانی کو دکھایا۔ اور آج پورا فلسطین اور غزہ جس سٹیج پر کھڑا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں پر لاشوں کے انبار ہیں اور انسانیت کا قتل عام ہے۔ معزز ناظرین کرام، غزہ اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے اور امریکہ نے جس طرح بے دردی کے ساتھ، جس طرح بے غیرتی اور بزدلی کے ساتھ انہی 2 سالوں میں شہید کر دیا، معزز سامعین کرام، یہ حالات نہ سنانے کے لائق ہیں، نہ انسان سن سکتا ہے۔ اور عالم اسلام کے حکمرانوں کی خاموشی اور مسلمانوں کی بے حسی، بزدلی اور بے غیرتی تاریخ کے لیے یہ الفاظ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اس صدی کے مسلمان کس طرح بے غیرت اور بے حس ہو چکے تھے کہ جہاں پر فلسطینی بچوں کی لاشیں آسمانوں میں جا کر پھر زمین پر گرتے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی حکمران بے حسی کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور وہاں پر ممالک میں بسنے والے مسلمان اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے، بے حیائی کا مظاہرہ کر کے کنجریاں نچوا رہے تھے۔ آج ہم فلسطین اور غزہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو ہم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر ہم وہ بھی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم پر جو رب ذوالجلال کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی، شاید ہمارے لیے کچھ تخفیف کا سامان بن سکے۔ حضرات ناظرین کرام، وہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ اسرائیل ان پیسوں کے ذریعے ہتھیار خرید کر فلسطین کے خلاف استعمال نہ کرے۔ نمبر 2، ہم اپنے نوافل میں، نمازوں میں خاص طور پر فلسطین کے لیے اور ان مجاہدین کے لیے نصرت اور فتح کی دعائیں کریں۔ نمبر 3، ہم اگر جہاد بالجان نہیں کر سکتے تو ہم جہاد بالمال کریں، اپنے مالوں کے ذریعے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ وہاں پر بھوکے بچے تڑپ تڑپ کر شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر بوڑھی عورتیں کھلے آسمان تلے اور ان ملبوں کے اوپر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج اگر ہم پوری قوم مل کر اجتماعی طور پر اگر کچھ نہ کچھ جمع کریں تو انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو جن تنظیموں کے ذریعے پیسہ یہاں سے فلسطین اور غزہ تک پہنچتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان تنظیموں تک اپنے رقم کو جمع کریں۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور جامعہ خیر المدارس ملتان سے حضرت مولانا محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے توسط سے ہم وہاں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم نصیب فرمائے۔